ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد من وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشار الیہ ومن أشار إليه فقد حداه ومن حداه فقد أداه والصلاة والسلام على سيدنا المبجل بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما سيدة نساء العالمين وبقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين صلوات اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بالخصوص ملک غلام اکبر کے والدین مرحومین اور ان کے بھائی مرحوم سب مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کا ورد کریں. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بالخصوص جن کا حکم کیا گیا ہے ان مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے درود کا ورد فرمائیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ صلوات. برادران گرامی قدر واجب القدر احباب
28 سفر کا مخصوص دن، یہ دن تقاضا کرتا ہے کہ آج رسول اعظم کا تذکرہ کیا جائے۔ اگر اس دن کو بھی پیغمبر کا تذکرہ نہ ہوگا تو شاید ان کے حق میں تو نہیں لیکن ہمارے حق میں یہ ظلم ہوگا۔ مخصوص دن، لیکن نہیں سمجھ آتی کہ پیغمبر کے تذکرے کا آغاز کس مقام سے کیا جائے، اور یہ زبان پیغمبر کا تذکرہ کرے تو کیسے کرے۔ اگر رسول کا تذکرہ سجدہ ہے تو یا علی کی زبان پہ یا زہرا کی زبان پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہاں سے اس تذکرے کا آغاز کیا جائے؟ جو شخصیت کائنات کی پہلی شخصیت ہے، اس سارا کائنات کو پیغمبر اعظم کہتے ہیں، جنہیں اس دنیا میں تشریف لانے کے لیے تو بہت سا ٹائم لگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کئی ہزار سال حجابی انوار میں رہے، سبحان اللہ۔ نوروں کے حجاب میں رہے، اور انوار سے اجابات سے منتقل ہوتے ہوتے کئی ہزار سال کے عرصے کے بعد اس زمین پہ تشریف لائے، لیکن جب نور کی طرف منتقل ہو گئے ہوئے تو شب معراج ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ پیغمبر ادھر سے ادھر منتقل ہو گئے۔ جب ادھر سے ادھر آئے تو کئی ہزار سال لگے، جب ادھر سے ادھر گئے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کا مرکز تھا اپنے مرکز کی طرف تو فوراً چلے گئے، جس لیے کہ یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ شے کا جو مرکز ہوتا ہے اس کی طرف شے جلدی پہنچتی ہے۔ میں مثال عرض کر دوں کہ اگر پتھر کا ایک ڈھیلا اوپر پھینکا جائے، جتنی قوت سے آپ پھینکیں اسے اوپر جاتے ہوئے زور بھی لگے گا، قوت بھی صرف ہوگی، لیکن اوپر جائے گا نہیں، واپس زمین کی طرف آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مرکز زمین ہے۔ لیکن اگر گیس کا غبارہ آپ طاقت کے ذریعے سے اپنے ہاتھ میں پکڑنا بھی چاہیں تو جتنا بھی زور لگائیں بالآخر وہ جائے گا تو اپنے مرکز کی طرف جائے گا۔ ہر شے اپنے مرکز کی طرف پلٹتی ہے۔ اب میں کہوں گا کبھی یہ سوال نہ کرنا کہ لوگ اہل بیت اور رسول سے محبت کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ ہر شے اپنے مرکز کی طرف پلٹتی ہے۔ اہل بیت شرافت کا مرکز ہیں، دیانت کا مرکز ہیں، کرامت کا منظر مکتب ہیں، لہذا جو شریف ہوگا وہ اہل بیت کی طرف پلٹے گا، جس کی ماں شریف ہوگی وہ علی کی محبت دل میں بسائے گا، لیکن جن کا مرکز شرافت ہی نہیں وہ اہل بیت کے در پہ کبھی جھک نہ سکیں گے۔ ہر شے اپنے مرکز کی طرف آتی ہے۔ ایک لمحے میں کیسے چلے گے؟ بعض روایات کے مطابق کہ کنڈی ہلتی رہی، پانی گرم رہا اور بہتا رہا، پیغمبر واپس بھی آ گئے، اس لیے کہ ان کا مرکز کوئی یہ دنیا تھی، یہ تھے ہی اسی دنیا کے، فوراً چلے گئے۔
دوستان گرامی قدر اب توجہ کیجئے گا، سارا کائنات کی شخصیت اول حضرت پیغمبر اعظم، اس پیغمبر کو ایک جملہ قرآن مجید نے اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ حاقہ کی آیات، وَلَوْ تَقَوَّلَنَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اب میں دعوت فکر دے رہا ہوں، وَلَوْ تَقَوَّلَنَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ میرا حبیب ہماری نسبت کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیتا، توجہ کیجئے گا، اگر ہماری نسبت کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اپنے نبی کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، ہم اپنے نبی کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، یعنی اپنے نبی کو روک لیتے۔ صرف یہی پہ نہیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس نبی کی شاہ رگ حیات کاٹ دیتے۔ جاگئے گا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس نبی کی شاہ رگ حیات کاٹ دیتے۔ اور پھر چیلنج کر کے کہا خالق نے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور ہمیں اس عمل سے روکنے والا کوئی بھی نہ ہوتا، کوئی ہمیں اس عمل سے روک نہ سکتا۔ اگر میرا یہ حبیب بھی میری نسبت کوئی جھوٹی بات کرے تو ہم انہیں روک لیتے، ان کی شاہ رگ حیات کاٹ دیتے۔ تم ہمیں اس عمل سے روک بھی نہ سکتے۔ کیا پیغمبر اعظم کی نسبت کوئی ایسا احتمال موجود ہے کہ خدا کی نسبت کوئی جھوٹی بات کریں؟ قطعاً نہیں۔ فرشتگان الہی کے متعلق یہ ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وہو بامرہ یعملون، فرشتے حکم الہی سے آگے نہیں جاتے، وہی کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ تو پیغمبر اعظم تو فرشتوں سے بہت افضل، تو پھر یہ کیوں کہا گیا؟ دوستان گرامی قدر، احکام الہیہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ حکم الہی کیا ہوتا ہے۔ خدا کی طرف کوئی حکم منسوب کر دینا کتنا بڑا جرم ہے، خدا کی نسبت کوئی بات جھوٹی منسوب کر دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ احکام الہیہ کی عظمت اور اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ میں کہہ دوں جملہ کہ حکم الہی اتنا افضل ہوتا ہے، اتنا اہم ہوتا ہے کہ حکم الہی انبیاء سے بھی افضل ہے، حکم الہی رسولوں سے بھی افضل ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، حکم الہی انبیاء اور رسل سے بھی افضل، اس لیے کہ خالق نے حکم الہی کے پہنچانے میں انبیاء کی ہتک برداشت کی ہے، انبیاء کی توہین برداشت کی ہے، انبیاء کا قتل برداشت کیا ہے، لیکن انہیں حکم الہی کی ذمہ داری سے مستثنی قرار نہیں دیا کہ آپ یہ ذمہ داری چھوڑ دیں۔ یہ ہے اہمیت حکم الہی کی کہ انبیاء اور رسل سے بھی افضل۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ہماری نسبت کوئی جھوٹی بات منسوب کریں تو ہم ان کو روک لیں۔ میرا جی چاہتا ہے دست بستہ عرض کروں پالنے والے، تو نے اپنے حبیب کو اتنا سخت حکم دیا، اتنا سخت حکم دیا، ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس ماحول میں، ہماری اس دنیا میں، اس منبر سے تو ہر روز کئی مرتبہ خالق کی نسبت جھوٹی نسبتیں بھی دی جاتی ہیں، جھوٹے احکام بھی بیان کیے جاتے ہیں، خدا کی
طرف وہ بات منسوب کر دی جاتی ہے، آج تک تو نے کسی کی شارگ حیات کو نہ کاٹا، کسی کو عذاب میں عذاب کسی پہ نازل نہ کیا، کسی کو روکا نہیں، اپنے حبیب کو اتنا سخت حکم۔ ارشاد رب العزت ہوگا جاہلانہ سوال نہ کیا کرو، اس لیے کہ اپنے حبیب کو عصمت میں نے عطا کی ہے، اپنے حبیب کو معصوم میں نے بنایا ہے، لہذا میں اس کے قول کا بھی ذمہ دار ہوں، میں اس کے فعل کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اس کے قول کی ضمانت لی تو میں نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ جب اس کے فعل کی ضمانت لی تو فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرا حبیب یہ سنگریزے یہ پتھر تو نے نہیں مارے بلکہ میں نے مارے ہیں۔ اللہ نے اپنے اس حبیب کے قول کی بھی ضمانت لی ہے، فعل کی بھی ضمانت لی ہے، اس لیے کہ اس کو نبی ہم نے بنایا، اس کو رسول ہم نے بنایا، اس کو عصمت ہم نے عطا کی۔ لیکن تمہاری دنیا میں جو خدا کی طرف جھوٹی نسبتیں دیتے ہیں، جو رسول کی طرف جھوٹی نسبتیں دیتے ہیں، جو معصومین کی طرف جھوٹی نسبتیں دیتے ہیں، ان کو علامہ میں نے نہیں بنایا، ان کو محقق دورہ میں نے نہیں بنایا، ان کو مورخ تاریخ کربلا میں نے نہیں بنایا، ان کو محقق دورہ بھی تم نے بنایا، علامہ بھی تم نے بنایا، مورخ تاریخ کربلا بھی تم نے بنایا۔ اب اگر کوئی وہ غلط بات کر رہے ہیں تو روکنا میری نہیں تمہاری ذمہ داری ہے۔ جس کی عصمت کا اعلان میں نے کیا اس کے قول اور فعل کی ضمانت بھی میں نے لی ہے، لیکن جنہیں القاب تم عطا کر رہے ہو ان کی گفتار اور قول کی ذمہ داری بھی تو تم ہی پہ آئے گی۔ تم ان سے پوچھو کہ یہ پڑھ کہاں سے رہے ہو، یہ جملہ آپ نے لیا کہاں سے ہے، متوجہ ہو گیا آپ احکام الہیہ کی عظمت کی طرف کہ پیغمبر اعظم کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ خدا کی طرف کوئی غلط نسبت دے دیں، پیغمبر اعظم کو یہ اختیار نہیں کہ خدا کی طرف کوئی ایسی نسبت دے دیں جو خدا نے حکم دیا نہ ہو۔ تو پھر میں ایک جملہ کہہ دوں، جب پیغمبر اعظم جیسی شخصیت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ حکم الہی کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی کرے یا اپنی طرف سے کوئی حکم بیان کر دے، تو عرب کا کوئی بدو اٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ حلال تھا میں اسے حرام کر رہا ہوں؟ جب پیغمبر کو یہ اختیار نہیں تو عرب کے کسی جاہل کو بھی یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ یہ حلال تھا میں اسے حرام کر رہا ہوں، یہ حرام تھا میں اسے حلال کر رہا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، پیغمبر نے احکام الہیہ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی مشکلات کے دور میں امت تک پہنچایا ہے۔ کہیں گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پہ۔ اور جس ماحول میں پیغمبر نے تبلیغ کی ہے، جس ماحول میں پیغمبر نے مسلمانوں کو عروج دیا ہے، وہ ماحول تھا کیا؟ عرب کے جاہل ترین انسان، اجڑ ترین انسان، لیکن پیغمبر نے ان کو شرافت کی معراج تک پہنچایا، عظمت کی آخری نقطے تک پہنچایا ہے۔ ارسطو نے ایک جملہ کہا ہے، کاش افراد بہت سے کامل ہوتے ہیں، نقطہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں،
پوچھا گیا کہ اگر یہ پہچاننا ہو کہ یہ ایک شخص کامل ہے یا ناقص تو اس کے کمال کو کیسے پہچانا جائے؟ ارسطو کہتا ہے اس وقت تک کسی کا کمال سمجھ میں آ نہیں سکتا جب تک وہ اپنا کمال کسی دوسرے کو منتقل نہ کر دے۔ کامل انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا کمال دوسرے تک منتقل کرے، کم از کم 2-4 افراد تک تو اپنا کمال منتقل کرے۔ پیغمبر اعظم آپ کی تبلیغ کے اعجاز پہ قربان، کہا میں اپنا کمال فقط 1-2 تک نہیں، اس طرح افراد تک منتقل کروں گا کہ قیامت تک تمہیں کوئی لمحہ ایسا نہ ملے گا کہ جب پورے کمال پہ پہنچا ہوا ایک وجود اس دنیا میں موجود نہ ہو۔ کبھی وہ علی کی شکل میں، کبھی وہ حسن کی شکل میں، کبھی وہ حسین کی شکل میں، کبھی جعفر صادق کی شکل میں۔ پیغمبر نے اپنا کمال لوگوں تک پہنچایا، لیکن کن حالات میں؟ کبھی سوچئے گا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھے، پیغمبر نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ جو ایک دوسرے کے قتل کے در پہ تھے، پیغمبر نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ ایک مہاجر کو لیا، انصار کا بھائی بنایا، ایک نصاری کو لیا، مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ جب سب کو قاعدہ یہی تھا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری مل کے، پیغمبر نے ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا یہ دونوں بھائی ہیں، اور قاعدہ بھی یہی دیا کہ مہاجر کو انصاری کے ساتھ، انصاری کو مہاجر کے ساتھ۔ لیکن جب آخر پہ علی کی باری آئی تو پیغمبر نے یہ قاعدہ توڑ دیا، اس لیے کہ پیغمبر بھی مہاجرین میں سے تھے، علی بھی مہاجرین میں سے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو قاعدہ یہ دیا تھا ایک مہاجر دوسرے انصاری کا بھائی ہے، تو جب علی کی باری آئی تو آپ نے یہ قاعدہ توڑ کے علی کو اپنا بھائی بنا لیا۔ جواب دیتے ہیں کہ میں نے مہاجر کو انصاری کا بھائی اس لیے بنایا کہ ہر مہاجر میں مجھے کوئی انصاری اس جیسا نظر آیا ہے، ہر انصاری میں مہاجرین میں سے کوئی ایسا نظر آیا ہے جن کی عادت ایک تھی، جن کے اطوار ایک تھے، جن کا رہنا سہنا ایک تھا، جن کا قبیلہ ایک تھا، جن کی فضائل ایک تھے، جن کی عظمتیں ایک تھی۔ لیکن پورے مہاجرین اور انصار میں مجھے کوئی ایسا شخص ملا ہی نہیں جو علی جیسا ہو، بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی محمد جیسا ہے تو وہ صرف علی ہی تو ہے، تو میں علی کو ہی اپنا بھائی بناؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ پوری کائنات میں کوئی بھی علی جیسا نہ تھا، اس لیے میں نے اپنا بھائی علی کو بنایا۔ دوستان گرامی قدر، آہستہ سے ایک جملہ کہہ دوں کہ جو افراد پیغمبر اور علی کا بھائی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ یہ کیسے کہیں گے کہ محمد اور علی ہم جیسے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بھائی بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو وہ محمد جیسا کیسے، وہ علی جیسا کیسے؟ دوستان گرامی قدر، بالخصوص نوجوان دوستو، کبھی اس بحث میں نہ الجھنا کہ محمد نور تھے یا بشر تھے، بشریت تھی تو کتنی تھی، نورانیت تھی تو کتنی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افراد یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جیسے بشر تھے۔ کبھی تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں اور متفقن علیہ تاریخ پڑھیں۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، کوئی اختلافی بات نہیں، متفقن علیہ تاریخ یہ ہے کہ جب پیغمبر اس دنیا میں آئے تو ساوا کا دریا خشک ہو گیا۔ سماوا کا دریا جو کہ مدت سے خشک تھا وہ اس میں پانی جاری ہو گیا۔ بت جو کھڑے تھے وہ گر گئے۔
فارس کا آتش کدہ جو کئی سالوں سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا. زلزلہ اتنا آیا کہ کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گرے. جو اس بات کا اعلان تھا کہ تم ایک سے گھبرا رہے ہو، یہ تو 14 آنے والے ہیں. کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گرے. بھی یہ جملے محفوظ کیجئے گا. ساوا کا دریا خشک، سماوا کا دریا چل پڑا. کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گرے. آتش کدہ بجھ گیا، بت گر گئے. اور پھر تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر جب ریتلی زمین پہ قدم رکھتے تھے تو قدموں کے نشان بن جایا کرتے تھے، اور کبھی پتھریلی زمین پہ قدم رکھتے تو پتھر پہ بھی قدموں کے نشان بن جایا کرتے تھے. جب چلتے تھے تو ابر سایہ کرتا تھا. جس گلی سے گزرتے تھے پتھروں سے بھی آواز آتی تھی، درختوں سے بھی آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. دوستو تعجب تو یہ ہے کہ مورخ یہ سب کچھ لکھتا بھی ہے، پھر آخر میں کہتا ہے کہ محمد مجھ جیسے تھے. جب یہ سب کچھ لکھ رہے ہو تو پھر مجھ جیسے تھے. خبردار کبھی یہ جملہ اور یہ بات سوچنا بھی نہیں. میں مثال کا سہارا لے لوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے اگر گھر میں زیادہ پڑ جائیں تو وہ ذرا باپ کے سامنے ناز اور نخرہ کرنے لگتے ہیں. مثلاً ایک بچہ BA کر گیا، MA کر گیا، MPhil کر گیا، تو اب باپ اور چچا کے سامنے، ماموں کے سامنے وہ ذرا نخرہ کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے کہ ہم بڑے پڑے ہوئے ہیں. تو بعض بزرگان ان کی تربیت کے لیے کہتے ہیں بیٹا اتنا بھی ناز نہ کرو، تم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ ہم MA کر چکے تھے. اور بعض بزرگان ذرا جملہ بدلا کے کبھی ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے بیٹا اتنا بھی فخر نہ کرو اپنے MA پر، تم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ ہم اس یونیورسٹی کے چانسلر تھے. تم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ ہم اس یونیورسٹی کے چانسلر تھے. دوستان گرامی قدر متوجہ ہو گیا، تم بیٹا ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ ہم اس یونیورسٹی کے چانسلر تھے. اب میں توجہ دلا رہا ہوں، کون تو نبیان وآدم بین الماء والتین، کون تو ولیان وآدم بین الماء والتین. میں اس وقت بھی عالمی اسلامی یونیورسٹی کا چانسلر تھا جب آدم اور حوا مٹی اور پانی کے درمیانی مراحل میں تھے. علی نے کہا میں اس وقت بھی عالمی اسلامی یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا جب آدم اور حوا مٹی اور پانی کے درمیانی مراحل میں تھے. اب قیامت تک آدم تو نہ کہہ سکیں گے کہ میں محمد جیسا. یہ آدم کی بگڑی اولاد کب شرم کرے گی؟ محمد ہم جیسے، کہاں ہم، کہاں ان کی نورانیت. توجہ کیجئے گا دوستان گرامی قدر. پھر میں مثال کا سہارا لے رہا ہوں کہ بشریت اور نورانیت، یہاں بشری پہلو بھی ہے، نورانی پہلو بھی ہے. نہ بشریت نورانیت سے جدا ہے، نہ نورانیت بشریت سے جدا ہے. زندگی کے ہر موڑ پہ پیغمبر بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. حد تو یہ ہے کہ کعبہ قوسین و ادنیٰ کی بلندیوں پہ چلے جاتے ہیں پھر بھی ابد رہتے ہیں. حسنین کو کندھوں پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. عام افراد کی طرح پھر بھی نور اور نبی رہتے ہیں. یہاں نہ بشریت نورانیت سے جدا ہے، نہ نورانیت بشریت سے جدا ہے. حیات مادی کے ہر موڑ پہ پیغمبر بشر بھی ہیں، پیغمبر نور بھی ہیں. یہ تو فقط ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. یہ جو میرے سامنے تار موجود ہے اس میں بجلی ہے، اس میں کرنٹ ہے.
یہ اگر اس پہ کور موجود نہ ہو تو یہ شارٹ مارے گی، کرنٹ مارے گی، یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں جو بجلی کے سوئچ لگتے ہیں ان پہ بھی تار پہ کور موجود ہوتا ہے، ہمارے بچے پلگ اٹھا کے سوئچ اٹھا کے لگا لیتے ہیں، وہ ان کو کرنٹ نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس تار پہ کور موجود ہے۔ لیکن یہی بجلی جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتی ہے تو ان چھوٹی چھوٹی تاروں کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوتی، بڑے اونچے اونچے کھمبے ہوتے ہیں اور موٹی موٹی تاریں ہوتی ہیں، بلندی سے یہ بجلی ایک شہر میں دوسرے شہر میں منتقل کی جاتی ہے، اور کھمبے کے نیچے ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہوتا ہے خطرہ۔ یہ خطرہ پڑھے لکھے دوستوں کے لیے کہ پڑھ کے دیکھ لو کہ اگر تم نے ان تاروں کو چھوا تو مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، جل جاؤ گے۔ لیکن جو افراد پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کے لیے ایک تصویر بنی ہوتی ہے جس میں ایک کھوپڑی اور دو ہڈیاں ہوتی ہیں، اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر تم نے ان تاروں کو چھوا تو پھر جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہاری شکل بھی ایسے بنے گی جیسے یہ تصویر موجود ہے۔ متوجہ ہوئے آپ کہ جب اس بجلی کو، بجلی یعنی روشنی، روشنی یعنی ہمارے گھروں کو منور کرنے والا، یعنی ہمارے گھروں کو نور پہنچانے والی یہ روشنی، یہ نورانیت جب ہمارے گھروں میں آئی تو اس پہ پلاسٹک کا کور دے دیا، لیکن یہ بجلی جب بلندی سے گزری تو پلاسٹک کا کور چھین لیا۔ اب اگر ہاتھ لگاؤ گے تو جل جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ پیغمبر جب ہماری دنیا میں آئے تو بشریت کا کور دے دیا، لیکن جب اپنی منزل سے گزرے تو جبرائیل کو بھی کہنا پڑا ایک قدم آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستان گرامی قدر، پیغمبر کی نورانیت، درود پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ یہی نور پیغمبر نے منتقل کیا۔ مجھے وقت کی غربت اجازت نہیں دے رہی، یہ نور کبھی علی کی صورت میں سامنے آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہی نور کبھی حسن کی صورت میں سامنے آیا۔ آج دوسری جس شخصیت کا یوم شہادت ہے اس کا نام حسن ابن علی ہے، درود پڑھیے معصوم کی ذات کو۔ میں فقط ایک جملہ کہہ دوں آقا حسن کے حوالے سے کہ زیادتی اور ظلم ہوگا کہ اگر آقا حسن کا تذکرہ آج کے دن بھی نہ کیا جائے۔ نور نبی کبھی علی کی صورت میں ظاہر ہوا، کبھی حسن کی صورت میں ظاہر ہوا، اسی لیے تو پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے، ھذہ ھدیۃ من رب العالمین، میرا یہ بیٹا حسن مجھے خدا کی طرف سے تحفے میں ملا ہے۔ خدا کی طرف سے ایک ہدیہ ملا ہے، ایک تحفہ ملا ہے۔ کون ہے حسن؟ اگر میں واقعے کی جزیات میں جاؤں تو پھر وقت لگے گا، واقعہ مجھے نہیں پڑھنا، واقعات آپ کو یاد ہیں، اور گھر جا کے سورہ کاف کی تلاوت کیجئے گا، جناب خضر کا وہ واقعہ پڑھیے گا کہ ایک نبی خدا کو جناب خضر نے کن شرائط کے تحت اپنی شاگردی میں لیا تھا۔ وہ سورہ کاف کا واقعہ جا کے پڑھیے گا۔ بس میں نے واقعہ آپ کے ذہنوں کے قریب کر دیا، خود جا کے مطالعہ کیجئے گا، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ پیغمبر اعظم اصحاب کے ساتھ محفل میں تشریف فرما ہے۔ واقعے کو ابن شاہراشوب نے مناقب میں لکھا، علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا۔ ایک شخص داخل ہوا مجمع اصحاب میں، داخل ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ مسائل پوچھنے ہیں۔ پیغمبر کی گود میں آقا حسن تشریف فرما تھے، 5 یا 6 سال کا سن ہے آقا حسن کا۔ پیغمبر نے فرمایا آج اس بچے سے پوچھ لو، آج اس بچے سے پوچھ لو۔
سورہ کہف کو ذہن میں رکھیے گا. آج اس بچے سے پوچھ لو, پیغمبر کا حکم سن کے اس شخص نے جناب حسن سے اپنے مسائل پوچھے. مسائل پوچھنے کے بعد پیغمبر کو سلام کیا اور محفل سے چلنے لگا. پیغمبر نے جاتے ہوئے شخص کو روکا, روک کے کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کیا تم مطمئن ہو گئے؟ حقیقت میں اس سے نہیں پوچھ رہے تھے, بیٹھے ہوئے افراد کو سمجھا رہے تھے کہ حسن کے ہر قول پہ مطمئن رہنا. کیا تم مطمئن ہو گئے؟ اس نے کہا حضور میں مطمئن ہوں. اب وہ شخص محفل سے باہر نکلا, اصحاب قریب آئے, قریب آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ شخص ہمیں مدینے کا نہیں لگتا, یہ شخص ہمیں مکے کا نہیں لگتا, ہم نے اس سے پہلے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے, یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے جو آپ سے مسائل پوچھنے آیا؟ آپ نے حسن کا حوالہ دے دیا. پیغمبر فرماتے ہیں کیا تم اسے پہچان نہیں سکے کہ یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ ہم پہچان نہیں سکے. ارشاد فرماتے ہیں نہیں پہچان سکے تو مجھ محمد سے سنو, یہ جناب خضر تھے, یہ اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں, مجھ سے مسائل پوچھتے رہے ہیں. آج میں نے حسن کے حوالے کیا کہ حسن سے جا کے پوچھو. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خضر جو اول العزم نبی کو شرائط کے تحت اپنی شاگردی میں قبول کرے, وہ حسن کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھنا اپنا فخر سمجھتا ہے. جب حسن کا علم یہ ہے تو پھر نانے کا علم کیا ہوگا؟ پھر نانے کا علم کیا ہوگا؟ حاذہ ہدیۃ من رب العالمین, حسن میرے لیے خدا کی طرف سے ایک ہدیہ ہے. دوستان گرامی قدر ممبر پہ آئے, جامعیت قرآن پہ خطبہ دے رہے تھے. ارشاد فرماتے ہیں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کتاب خدا میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے. آج مجھ حسن سے جو چاہے پوچھ لو, جو چاہے پوچھ لو. دوستان گرامی قدر جب حسن نے یہ اعلان کیا تو جہالت نے ہمیشہ علمی اعلانات کا مذاق کیا ہے, جہالت علم کا مذاق اڑاتی رہی. ایک شخص کھڑا ہوا, کہتے حسن آج تو نے بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے, مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ میری اور تمہاری داڑھی کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ علم کا دعویٰ دیکھیے, جہالت کا مذاق دیکھیے. اور یہ سانحہ رہا ہے علم کے ساتھ کہ جب بھی علم نے کوئی دعویٰ کیا ہے جہالت نے آگے سے مذاق اڑایا ہے. میرے مولا علی نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا, علی سے جو چاہے پوچھ لو. اس وقت بھی علی کے اس دعویٰ علمی پہ مذاق کیا گیا اور شخص نے یہ کہا تھا علی تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, ذرا مجھے یہ بتاؤ میری اور تمہاری داڑھی کے اور سر کے بال کتنے ہیں؟ دوستان گرامی قدر تاریخ پڑھیے گا کہ علم کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے. جب شخص نے کہا علی تیری شرافت پہ قربان, جب کہا نا مجھے یہ بتاؤ کہ میری داڑھی کے بال کتنے, میرے سر کے بال کتنے ہیں, میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا علی تیرے علم پہ قربان, تیری شرافت پہ قربان. علی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تیری داڑھی کے بال کتنے ہیں, میں جانتا ہوں کہ تیرے سر کے بال کتنے ہیں, لیکن یہ بتاؤ اگر میں نے جواب دے دیا تو میرے جواب کی تصدیق کون کرے گا؟ میرے جواب کی تصدیق کون کرے گا؟ میرے اس جواب کی تصدیق نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اگلا جملہ ارشاد فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے سر کے ایک ایک بال کے ساتھ خدا نے ایک فرشتہ معمور کیا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے تیرے سر کے ایک ایک بال کے ساتھ, جو قیامت تک تجھ پہ لعنت بھیج رہا ہے. اور تیری داڑھی کے ایک ایک بال کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے جو قیامت تک
تجھے گمراہی کی طرف گھسیٹے جا رہا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری نسل میں ایک فرد پیدا ہوگا جو میری اولاد کا قاتل ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، آپ متوجہ نہیں ہوئے کہ علی نے یہ جواب دیا کیا ہے۔ علی نے یہ جواب دے کر کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری نسل میں ایک فرد پیدا ہوگا جو میری اولاد کا قاتل ہوگا، حقیقت میں اسے جواب تو دے دیا میرے مولا علی نے، گویا علی اسے سمجھا رہے ہیں جو تیری صلبوں میں چھپے ہوئے تیری نسل کو بھی جانتا ہے، تیری نسل کی صفات کو بھی جانتا ہے، کیا وہ علی تیرے سر کے بالوں کو نہیں جانتا؟ علی نے جواب دے دیا۔ اسی طرح سرکار حسن کے ساتھ مذاق ہوا کہ یہ بتائیے کہ میری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ جب کہا نا میری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں کہا، میرے مولا نے دیکھا کہ یہ تو قرآن کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، یہ تو کتاب ہدایت کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، یہ تو امام کا مذاق اڑانا چاہتا ہے۔ جیسے اس نے سوال کیا تھا ویسے ہی میرے مولا نے جواب دیا۔ آقا حسن فرماتے ہیں میری اور تمہاری داڑھی کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ مجمع بھی پریشان ہوا، شخص بھی پریشان ہوا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے؟ شیعو فخر کرو گے اپنے مذہب کی حقانیت پر اور آئمہ کی علم و فصاحت و بلاغت پر۔ کہا میری اور تمہاری داڑھی کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ پوچھا کہاں موجود ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس نے سوال کیا تھا اس کی داڑھی کے بال گھنے نہیں تھے، اکا دکا بال تھے، لیکن آقا حسن کے چہرہ اقدس پہ داڑھی پورے چہرے پہ پھیلی ہوئی تھی، ریش مبارک پورے چہرے پہ نمایاں تھی، اس کی داڑھی کے بال اکا دکا بال تھے۔ میرے مولا حسن فرماتے ہیں میری اور تمہاری داڑھی کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہاں موجود ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَقِدًا۔ مقدس اور پاک زمینوں سے اچھا بیج نکلا کرتا ہے، بنجر اور نجس زمینوں سے اکا دکا بیج نکلا کرتا ہے۔ اب میں یہ خطابت کا جملہ نہیں تاریخ کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ پاس بیٹھے ہوئے شخص نے اسے کونی ماری، کونی مار کے کہتا ہے جو رہ گیا وہ بھی پوچھ لو۔ دوستان گرامی قدر، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ حسن کے علم کے متعلق بات کی جائے کہ علم حسن کیا ہے۔ اسی جملے سے اندازہ کر لیجئے گا کہ یہ خدا کی طرف سے مجھے ایک تحفہ دیا گیا ہے۔ حسن میرے لیے ایک تحفہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ نور نبی کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، کبھی علی کی شکل میں، کبھی زہرا کی شکل میں، اور یہی نور جس کا مرکز عرش اعلیٰ تھا، اسی طرف یہ نور منتقل ہونے کے لیے یہی آج کا دن ہے، یہ 28 صفر کا دن، جب زہرہ مرضیہ نے کہا بابا کافی دیر ہو گئی ہے، کوئی دروازے پہ دستک دے رہا اور کہتا ہے مجھے پیغمبر سے ملنا ہے۔ رسول فرماتے ہیں زہرا بیٹی اس کو آنے دو، یہ وہ ہے جو ماں کو بیٹوں سے جدا کر دیتا ہے، باپ کو اولاد سے جدا کر دیتا ہے۔ زہرا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ کھڑا تجھ سے اذن مانگ رہا۔ اجرکم اللہ زہرا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ یہ تجھ سے اذن مانگ رہا ہے، زہرا اس کو آنے دو۔ اللہ جانے زہرا مرضیہ نے کس طرح
کس طرح اجازت دی اور وہ عزرائیل ملک الموت اندر آیا. میں کہوں گا ملک الموت آج تو دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو کے تم اجازت طلب کر رہے ہو. اصحاب بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں, امت بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے, لیکن پیغمبر کے تھوڑے ہی عرصے بعد, انتقال کے کچھ ہی دنوں بعد یہی دروازہ ہوگا, اس پہ جلتی ہوئی آگ ہوگی. زہرا مرضیہ غربت کے استغاثے پڑھ رہی ہوگی, لوگوں میں محمد کی بیٹی ہوں, میں رسول کی بیٹی ہوں, دیکھو اس گھر میں محمد کے نواسے موجود ہیں. عزادارو زہرا کے دروازے پہ وہ لکڑیاں بھی جمع ہوئیں, لیکن میں فقط ایک جملہ کہہ رہا ہوں, خدا جانے یہ زہرا مرضیہ کی شہادت, اس بی بی کی شہادت بخدا کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکے کہ زہرا کا اس دنیا سے مظلومیت کے عالم میں چلا جانا کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی شہادت ہے. اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو آقا علی سے پوچھے, آقا علی سے پوچھے. میں نہیں کہہ رہا, آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک جملہ کہا, ارشاد فرماتے ہیں کہ علی نے اپنی زندگی میں 84 جنگیں لڑیں دشمن کے سامنے آ کر, دو بدو آ کر, آمنے سامنے آ کر 84 جنگوں میں علی نے حصہ لیا ہے, لیکن کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ایک میدان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میدان میں مد مقابل نے علی کو گرایا ہو, علی کبھی زمین پہ گرے ہوں. وحید الدہر فرماتے ہیں جب آقا علی کو زہرا مرضیہ کی شہادت کی خبر دی گئی, کسی سے نہ گرنے والا علی مسجد نبوی میں غش کھا گئے. آجرکم اللہ, کسی سے نہ گرنے والا علی مسجد نبوی میں غش کھا گئے. مسجد نبوی میں غش کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو افاقہ ہوا, خرامہ زہرا مرضیہ کے قریب آئے, جو سرحانے کے پاس جو کاغذ پڑا ہوا تھا اس کاغذ کو اٹھایا, جو وصیتیں زبانی بھی موجود تھیں. ایک مرتبہ کاغذ پڑھا, پڑھنے کے بعد عزادارو سنو گے زہرا مرضیہ کی وصیتیں, علی قیامت تک آنے والی میری اولاد اور میرے ماننے والوں کو میرا سلام کہنا, علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہنا. عزادارو میں زہرا کی اس وصیت کا مفہوم سمجھ نہیں سکا کہ زہرا مرضیہ کہنا کیا چاہتی ہیں, فرمانا کیا چاہتی ہیں. اگر وحید الدہر نے اس کا ترجمہ نہ کیا ہوتا تو میں کبھی یہ جملے نہ کہتا. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اس وصیت کا معنی یہ ہے کہ جو زہرا فرما رہی ہے کہ قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہنا, گویا زہرا فرما رہی ہیں علی میری غیرت مند اولاد ہے, میری اولاد کو بتانا تمہاری ماں کا پہلو زخمی گیا ہے, تمہاری ماں کے ہاتھ چھل گئے ہیں, تمہاری ماں پہ تازیانے برستے رہے ہیں. عزادارو آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں زہرا کے اس سلام کا جواب یہ ہے کہ قیامت تک دشمن زہرا کو ہم معاف نہیں کر سکتے, قیامت تک دشمن زہرا کو معاف نہیں کریں گے. بس عزادارو ایک جملہ سنیے, اللہ جانے آقا علی کس طرح قبر کے نزدیک لے کے آئے جسد اطہر کو. ایک مرتبہ قبر پہ کھڑے ہو کے روضہ رسول کی طرح منہ کیا. اصول کافی میں مولد زہرا کے باب میں علامہ یعقوب کولینی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ قبر میں رکھ کے ایک مرتبہ علی نے کمر پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے روضہ رسول کی طرح منہ کیا, روضہ رسول کی طرح منہ کر کے کہتے ہیں کلا یا رسول اللہ صبری, یا رسول اللہ. علی کا حوصلہ جواب دے گیا, علی کا حوصلہ جواب دے گیا, ستنبئک ابنتک, مولا میں کچھ عرض نہیں کر سکتا, اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ اس پہ کیا گزری ہے. مولا اپنی بیٹی سے پوچھئے, اس کا پہلو زخمی ہے, ہاتھ شکستہ ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب.